اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے کہ میں ایک دن حضور کے پاس گیا اور میں نے اپنے رسول کا رنگ زرد دیکھا تو میں فوراً گھبرا گیا، تو میں نے پوچھا کہ حضور میں آپ کے چہرے کی رنگت متغیر دیکھ رہا ہوں اور آپ کا رنگ جو ہے وہ بدلا سا ہے۔ تو حضور فرمایا کہ اے کعب 3 دن ہو گئے میں نے لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، 3 دن سے میں مسلسل بھوکا ہوں۔ حضرت کعب سے دیکھا نہ گیا، فوراً اٹھ کر باہر چلے گئے اور ایک یہودی جو اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے کنویں سے ڈول بھر رہا تھا، اسے کہا کہ یہ کام تیرا میں کر دیتا ہوں اور تو مجھے اس کے عوض میں کوئی اجرت دے دینا۔ اس نے کہا 1 ڈول کے عوض میں 1 کھجور دوں گا۔ حضرت کعب کہا مجھے یہ بات قبول ہے۔ رسیوں سے ڈول بھر بھر کے وہ پانی نکالتے اور اونٹ کے سامنے رکھتے جاتے، 10 12 14 کتنی کھجوریں ان کو ملیں اور جلدی سے لا کر اپنے رسول کے سامنے رکھ دیں۔ اور حضور نے اپنے غلام سے پوچھا کہ یہ کھجوریں کہاں سے لائے ہو؟ عرض کی حضور آپ کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو میں ایک یہودی کے پاس مزدوری کر کے یہ کھجوریں لے کر آیا۔ آج امت لاکھوں کروڑوں روپے اربوں کی نعمتیں رکھنے کے باوجود اس رسول کے پیغام کو بھول گئی جنہوں نے 3 دن کے فاقے مسلسل کاٹے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 ماہ گزر جاتے لیکن تمہارے رسول کے گھر کا چولہا روشن نہیں ہوتا۔ فرماتی کھجور کھا کر پانی پی کر ہم گزر اوقات کر لیا کرتے۔ حضور نے پڑی ہوئی کھجوریں دیکھی تو حضور فرمایا کہ اے کعب کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی حضور میرے ماں باپ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں اسی لیے یہ لے کر آیا ہوں۔ تو حضور فرمایا کہ کعب اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھنا تمہاری طرف دکھ اور تکلیفیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے اور جس طرح گڑھے کی طرف پانی حرکت کرتا ہے، اتنی تیزی سے مصیبتیں تمہاری طرف آئیں گی۔ محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے والے یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 4 10 دن گزرے کہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو میرے حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کعب نظر نہیں آ رہے؟ تو عرض کی حضور وہ تو بیمار ہیں اور وہ بستر پر ہیں۔ میرے حضور ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ تو جیسے حضور کی ملاقات ہوئی تو حضور اتنا فرمائے کہ اے کعب تمہیں خوشخبری ہو۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ حضرت کعب کی والدہ پاس بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ کعب تجھے خوشخبری ہو کہ تجھے جنت ملے گی۔ تو میرے رسول فوراً بول پڑے حضور بھائی یہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنی جرت کر رہی ہے؟ تو حضرت کعب کہتے میں نے عرض کی حضور یہ میری والدہ ہیں۔ تو حضور فرمایا کہ یہ کس کو پتا ہے کہ کعب جنتی ہے اور یہ کون عورت تھی جو اتنی بڑی اللہ کی بارگاہ میں جرت کر رہی تھی؟ صحابہ اتنے اعمال کرنے کے باوجود بھی جو ہے سخت پریشان رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو بلیکہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی رسول ہیں، وہ فرماتے میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے سخت پریشان دیکھا۔ ہر کوئی کہتا تھا بس دعا کرو کہ خاتمہ بالایمان، خیریت سے ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا صاحبو، میں یہ نہیں کہتا مال نہ کمائیں، مال ضرور کمائیں، لیکن اس طرح کمائیں کہ کل ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔